بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کو ایک طرف قریش کی دشمنی کا سامنا تھا تو دوسری طرف مدینہ کے اندر کچھ یہودی قبائل اور منافقین بھی اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک یہودی سردار کعب بن اشرف تھا جو مسلمانوں کے لیے سخت خطرہ بن چکا تھا۔ کعب بن اشرف مدینہ کے قریب بنی نذیر کے یہودی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کے خلاف مسلسل زہر اگلتا تھا بلکہ قریش کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش کو شکست ہوئی تو کعب بن اشرف نے مکہ جا کر قریش کے سرداروں کو رونے دھونے کے انداز میں ابھارا اور کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم ہر ممکن مدد کریں گے۔ وہ مدینہ میں شاعری کے ذریعے مسلمان خواتین کی ہجو کرتا اور مسلمانوں کی عزت پر حملہ کرتا۔ اس کی سازشوں کی وجہ سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ قریش کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کروا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کعب بن اشرف نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بہت ایذا رسانی کی ہے، کون ہے جو مجھے اس سے نجات دلائے؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، ہم اسے ختم کر دیں گے۔ خفیہ منصوبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند ساتھیوں کے ساتھ اس مشن پر بھیجا۔ ان کے ساتھ یہ افراد شامل تھے: ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعب بن اشرف کی رضائی بھائی تھے، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سب کو ہدایت دی گئی کہ وہ ہوشیاری اور حکمت عملی سے کام لیں۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ چونکہ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، اس لیے وہ آسانی سے اس کے پاس جا سکتے تھے۔ رات کے وقت یہ سب کعب کے پاس پہنچے اور اس سے گفت و شنید شروع کی۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتوں باتوں میں کعب سے کہا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تنگ دستی میں آ گئے ہیں، ہمیں مدد کی ضرورت ہے، اس لیے سوچا کہ تمہارے پاس آئیں۔ کعب نے ان کی بات پر اعتبار کیا اور خوشی سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو گیا۔ رات کا منظر۔ رات کا وقت تھا۔ یہ سب لوگ ہتھیار چھپائے کعب کے قریب پہنچے۔ ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتوں میں اسے باہر لے آئے۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع غنیمت جانا اور اس پر حملہ کر دیا۔ باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدد کی۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد کعب بن اشرف قتل ہو گیا۔ کامیاب واپسی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کیفیت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مدینہ کا ایک بڑا فتنہ ختم ہو گیا۔ نتائج: کعب بن اشرف کی موت کے بعد مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی سازش دم توڑ گئی۔ مدینہ کے یہودی قبائل پر خوف طاری ہو گیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اب اپنے دشمنوں کو مزید برداشت نہیں کریں گے۔ اس واقعے نے مدینہ کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو سخت خبردار کر دیا۔ یہ سریہ اس بات کا اعلان تھا کہ اسلام دشمن عناصر اگر مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کھلی سازشیں کریں گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔